رضا سلفی بول رہے ہو؟ ہاں، آپ کون؟ میں فاروق رضا قادری بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن سے۔ جی، کچھ بات کرنا تھا تم سے۔ بتائیے۔ اور ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث نمبر 445، اور جو آپ کا ہے تو اس کے اندر 448 نمبر کی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو بلند کروں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ناصر الدین امبانی ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کون سی حدیث؟ جو ابھی بتایا وہ حدیث۔ رکو میں نمبر بتاؤ۔ 448 اسلام 360 میں، اسلام حدیث۔ اور اسلام 360 والے نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ابھی رک جاؤ، ابو داؤد حدیث نمبر بتاؤ۔ حدیث نمبر 448۔ ہاں، تو اس میں ایک منٹ، تو آپ نے یہاں پر جو یہ وضاحت کی ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، وہ کہاں کہا؟ وہ امبانی کی کتاب آتی ہے نا۔ امبانی کی کوئی کتاب نہیں ہے، امبانی کوئی کافر سمجھتے ہیں، البانی کی کتاب ہے۔ ہاں، تو ہم بھی اس کو کافر ہی سمجھتے ہیں۔ تو امبانی کو میں کون سا کروں؟ اس کی جو کتاب ہے، جو اس نے کتاب لکھا، تحقیم کے ساتھ کتاب لکھا ہے نا، اس کے اندر صحیح لکھا ہے اس کو، حدیث کو۔ کس میں لکھا ہے وہی تو بتا، نام کیا ہے؟ امبانی کی کون سی کتاب ہے؟ ابو داؤد شریف کی جو اس نے تحقیم کی ہے نا، ابو داؤد شریف جو کتاب ہے نا۔ ارے بھائی، امبانی کون ہے؟ امبانی کو میں نہیں جانتا، امبانی کی کون سی کتاب؟ البانی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، البانی رحمہ اللہ، کون سی؟ البانی کی۔ تو البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اسلام 360 والا ضعیف کہہ رہا ہے۔ جی۔ اب کشمکش یہ ہے کہ یہ جو آج کے جو بدعتی مشرک وہابی ہے وہ کس کی اندھی تقلید کرے؟ البانی کی کرے یا پھر اسلام 360 والے وہ ظاہر چپا کی کرے؟ جی، ہو گیا آپ کا سوال۔ ہوں۔ پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ حدیث کے اوپر حکم لگانا یہ صحیح یا ضعیف ہے، یہ تقلید ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ وہابیوں کے یہاں پہ اصول یہ ہے، جہاں تک ان کے مولویوں کی زبان سے میں نے سنا ہوں کہ دیکھو تم امام ابو حنیفہ کی باتیں مانتے ہو نا، ہاں، تو تم ان کی تقلید کرتے ہو نا، اندھی تقلید کرتے ہو، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ۔ کیا امام ابو حنیفہ کی باتیں ماننے کو؟ جو وہابی مولوی ہے وہ اندھی تقلید کہتے ہیں، بولے تم اندھے مقلد ہو۔ نہیں، جو میں سوال پوچھوں وہ بتائیے۔ وہی تو بتا دیا نا، کسی آپ کے محدث کے مولویوں سے حکم بتا کو دیا میں ماننا نے۔ کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ تقلید ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ تحقیم میں تقلید ہے وہ۔ کس نے کہا ہے؟ تو پھر تو یہ سوال اٹھے گا کہ امام ابو حنیفہ کی باتیں ماننا تقلید ہے، یہ اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا؟ تو پھر کیوں مان رہے ہو جب نہیں کہا؟ سوال تو یہ بھی اٹھے گا۔ ارے تو کیوں نہیں مان کہا رہے نا، ہو؟ تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ناصر الدین امبانی کی تحقیم کو مانو۔ ارے وہی تو میرا جس کو سوال صحیح ہے، کہہ دے اس کو صحیح مانو، جو ضعیف کہہ دے اس کو ضعیف مانو۔ وہی میرا سوال ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیم یا کسی بھی شخص کی محدث کی تحقیم کو ماننا یہ تقلید ہے، یہ اصول آپ نے اخذ کہاں سے کیا ہے؟ تحقیم میں تقلید ہے وہ۔ کس نے کہا ہے تحقیم؟ کیونکہ آپ نے اس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا نا۔ ارے بھائی، جو امبانی نے کہا وہ صحیح کہا، وہ تو میں ابھی وضاحت کروں گا نا اس حدیث کی علت کیا ہے۔ سوال میرا آپ سے ہے حدیث کی بات ہی نہیں کیا میں، بات ہو رہی ہے صحیح اور ضعیف کی۔ وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی تحقیم کو ماننا یہ تقلید ہے، یہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ نا تقلید ہے نا، وہ تحقیم میں تقلید ہے وہ۔ کس نے کہا؟ وہ سوال ہی تو میں کر رہا ہوں، تو میں نے آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ دین میں کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟
پھر آپ کے مولوی کون ہے دین میں جو آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ میرے کسی مولوی نے امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہو؟ میرے کسی مولوی نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ کسی کی تحکیم کو ماننا تقلید ہے؟ وہ دلیل پیش نہیں، آپ کے مولوی نے یہ کہا ہے کہ جو تم حنفی ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اندھی تقلید کرتے ہو، ہے نا؟ تو یہ اصول بنایا انہوں نے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بتائے گئے جو فقہی مسئلے مسائل ہے ان کو ماننا گویا کہ ان کی اندھی تقلید کرنا ہے۔ یہ وہابیوں، بدعتیوں، مشرکوں نے یہ اصول سنیں۔ ابو حنیفہ نے کون سی حدیث پر تحکیم کی ہے؟ ذرا ایک حدیث بتاؤ۔ وہ محدث نہیں تھے، وہ فقیہ تھے۔ کون سی تحکیم لگائی ہے انہوں نے مسئلے بیان کیے، فقیہ تھے وہ۔ تو پھر تو فرق تم نے خود بیان کر دیا کہ یہ محقق جو تھے وہ فقہی مسائل کے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ حدیثوں پر تحکیم لگائے، کیونکہ وہ تابعی تھے، اور جو تابعی ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے انہوں نے دین لیا، تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی یہ راوی کیسا، وہ راوی کیسا، یہ راوی کیسا، وہ راوی کیسا۔ ابھی اشکال ہی نہیں ہے آپ کہ نے وہ کہا نا تابعی تھے کہ یا انہوں نے نہیں تھے۔ تحکیم لگائی، تم نے کیا کہا؟ بھائی پہلے بات سنو، پہلے سوال سمجھو میرا۔ یہ کوئی تحکیم کہنا ہی تم نے نہیں وہی ہے پوچھا نا کہ امام ابو حنیفہ نے تحکیم لگائی کہ نہیں تھے یا نہیں تھے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات ماننا یہ اندھی تقلید ہے۔ میں آپ سے دو سوال کیا ہوں۔ پہلے وہ کنفرم کر لو ایک بار۔ ارے بھائی ابھی آپ کی زبان سے سنا ہوں میں، آپ کی بات کو میں نہیں تسلیم کروں گا جب تک کوئی دلیل نہیں دیں گے۔ میرا سوال آپ سے جو ہے اس کو سمجھیں۔ کسی حدیث پر تحکیم لگانا یہ تقلید ہے، اس کی دلیل آپ پیش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو پھر ویسے آپ کا جو وہابی فرقہ ہے، وہابی ملا ہے، وہ کیسے دلیل ہو گئے آپ کے لیے؟ پھر انہی سے دکھا دو مجھ کو کہ انہوں نے کہا ہو کہ تحکیم ماننا تقلید ہے۔ انہوں نے اصول بنایا نا کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسئلے مسائل جو انہوں نے بتائے ہیں، مسئلے نہیں، اصول حدیث بھائی، جو ایک اصول ہوتا ہے نا۔ آپ اہل حدیث کو بھائی مانتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے، اچھا، دینی اعتبار سے ہم اس کو جہنمی کتا مانتے ہیں، اچھا، وہ بھی حدیث کی روشنی میں۔ اچھا اچھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خارجی جہنمی کتا ہے۔ اچھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں قول موجود ہے کہ خارجیوں کی یہ صفت تھی کہ جو آیت مشرکین پر نازل اور بتوں پر نازل ہوتی تھی اس کو وہ لوگ مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے۔ تو یہ آپ مان چکے ہیں کہ اہل حدیث کا وجود جو ہے رسول اللہ کے دور سے تھا؟ نہیں، خارجی تھے نا۔ ابھی تو آپ یہ کہتے آ رہے تھے آپ کے ملے کہ بھیا اب یہ وکٹورین اہل حدیث ہیں۔ وہ تو آپ نے ابھی انگریزوں کے دور میں رجسٹرڈ مارا ہے نا اس کو۔ آپ کے تو عالم یہ کہتے ہیں فاروق رضوی چیخ چیخ کر اپنے اسٹیج پر، بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ جو ہے ابھی کی پیداوار ہے 150 سال پہلے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں آپ موجود تھے، تو آپ کی مانو یا آپ کے ملے کی مانو؟ موجود تھے، خارجی فرقہ، تو اہل حدیث اسی خارجی فرقے کی جو ایک صفت تھی کہ جو بتوں اور مشرکوں والی آیتیں مسلمانوں پر وہ لوگ فٹ کرتے تھے، تو وہی صفت آج کے وہابی نجدی غیر مقلد یہی میں فرقے والوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہی میں آپ سے پلٹ کے کہہ دوں کہ واقعی اگر جو شرک کرتا ہوگا تو اس پر یہ آیت فٹ ہوگی یا نہیں؟ واقعی جو شرک کرتا ہوگا تو بالکل اس پہ آئے گی۔ تو پھر آپ واقعی شرک کرتے وہ میں ثابت کر دوں گا انشاءاللہ۔ بالکل نہیں کرتے ہیں، شرک کا میٹر ہم اس کے بعد والی آڈیو میں بنا لیں گے۔ واپس تحکیم جو ہے آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ ایک اصول آپ کے مولویوں نے بنایا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانا وہ اس کا اندھا مقلد ہو گیا۔ اصول حدیث کی بات پوچھ رہا ہوں، آپ فقہی مسائل پہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو اصول بتا رہا ہوں، اصول ہوتا ہے۔ آپ نے تحکیم کی بات کی ہے، نہ کہ اصول بیان کیا گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ حدیث کو لے کر کے ہم نے یہ مسئلہ نکالا تو ہم نے مان لیا۔ یہ کب کہا ابو حنیفہ نے اس حدیث کو لے کر مسئلہ؟ وہ جھوٹ انہوں نے اصول بنائے نا حدیثوں کے۔ کہاں لکھا ہے جو اصول انہوں نے بنائے نا؟ کون سا اصول بنایا؟ ایک اصول تو بہت ساری کتابیں موجود ہے، پڑھ لیجیے، کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک اصول بتا دو ابو حنیفہ کا۔ جیسے رفعین والی حدیثیں ہیں، وہ تو ابن مسعود کی وضو کا جو مسئلہ ہے، وضو کا جو طریقے کا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی ابو حنیفہ نے نماز کا مسئلہ ہے، پر تحکیم لگائیے، وہ کہاں ہے وہ دکھائیے نا۔ تحکیم کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا ان کو، انہوں نے تو ڈائریکٹ صحابہ سے دین لیا نا۔ ثابت ہی نہیں ہے۔ تحکیم کی ضرورت اس کو پڑے گی جو 250 سال کے بعد پیدا ہو، 300 سال کے بعد پیدا ہو، 500 سال کے بعد پیدا ہو، 1000 سال کے بعد پیدا ہو، پھر وہ راوی بیچ میں
کوئی 5 راوی ہے، کوئی 10 راوی ہے، کوئی 15 راوی ہے، وہ تحقیم کرے گا۔ آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے دین لیا۔ ان کی کرتے ہیں ابو حنیفہ کی یا نہیں؟ الحمدللہ۔ تو پھر آپ نے تحکیم کسی محدث کی مانی ہے تو تقلید تو چھوڑ دیا آپ؟ نہیں، کیونکہ آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہم فقہی مسئلے مسائل میں کرتے ہیں۔ ہاں، اور محدثین کی تحکیم میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، تو تقلید شخصی کا تو وجود ہی ختم ہو گیا نا۔ تو آپ بھی تو کر لیے نا پھر۔ یہ تو بات آپ نے خود واضح کر دی کہ آپ کا ابو حنیفہ میں جو کر ہے رہا وہ ہوں نا اصول واضح۔ حدیث تو نہیں آپ جانتا نے تھا۔ آنکھ بند کر کے ناصر الدین امبانی کی تحکیم کو کیسے آپ یہ نے تو قبول واضح کر کر لیا؟ دیا آج ہمارے فاروق رضوی صاحب نے کہ ابو حنیفہ اصول نہ حدیث نہیں فاروق جانتا رضا تھا۔ قادری نام ہے میرا۔ اصول حدیث ابو فاروق حنیفہ رضا رحمہ قادری اللہ ممبئی سے۔ نہیں جانتے تھے، ہے نا؟ صحیح بات ہے کیا؟ نا؟ اصول حدیث ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا، صرف فقہی مسائل جانتے تھے، درست ہے نا؟ اصول حدیث تو بعد میں بنے۔ اصول حدیث نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، نہ صحابہ کرام نے بنائے۔ اصول حدیث بعد میں بنے ہیں۔ اچھا، اور فقہ جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو بنائی وہ کس نے بنایا؟ ہاں، فقہ جو ہے نا، 4 فقہ جو پوری دنیا میں جو مشہور ہے، اسی 4 فقہ پر پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ عمل کرتے ہیں، سوائے کچھ آدھے % وہابیوں کے۔ چلو ثابت کرو ابو حنیفہ تابعی تھے۔ وہ تو بعد میں ثابت کریں گے۔ تو پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ ان کو اصول حدیث کی ضرورت نہیں تھی جب وہ تابعی نہیں پڑی تھی؟ کیونکہ ڈائریکٹ صحابہ سے دین لیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم ایک الگ آڈیو فرماتے بنے گا۔ ہیں، سنیں، نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ ایک الگ آڈیو بنے گا۔ ہاں بالکل بنائیے۔ اللہ کے رسول اب صلی اللہ یہ علیہ وسلم بتائیے فرماتے ہیں کہ ارے بھائی سنو نا، ناصر الدین امبانی جو ہے اس نے جو حدیث پہ صحیح اور ضعیف لگایا، تو آپ بدعتی و مشرک و اندھے مقلدوں نے اس کی بات کو مان کیسے لیا؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں امبانی نے کہ صحیح کہا ہے۔ کس نے یہ بات کہی ہے کہ تحکیم کو ماننا تقلید ہے؟ وہ جواب میں نہیں کہہ دے رہا رہے۔ ہوں تو آپ میرے لیے کون ہیں؟ آپ کی دلیل میں کیوں مانیں؟ ویسا ہی پھر وہابی ملا کون ہے؟ تو میں نے کب کہا کہ وہابی ملا ہے کون جو سنی مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک ہے؟ وہ تو بھائی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے اس کی؟ امام البانی تو مجتہد تھے نا۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں آیا؟ کوئی سی بھی ان کی کتاب پڑھ لو، انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد کے لیے مستحید ہونا کون سی ضروری حدیث میں آیا وہ پوچھ رہا ہوں میں۔ بدعتی کون سی حدیث؟ دین میں نیا مجتہد بنا لیا تم لوگوں نے۔ اللہ کے نعوذ رسول باللہ، صلی اللہ علیہ استغفر وسلم کی اللہ۔ حدیث کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہو کہ کون سی حدیث بنا لی؟ نبی علیہ السلام نے کیا دروازہ بند کر دیا اجتہاد کا؟ ارے بھائی کون سی حدیث میں آیا؟ اجتہاد کا دروازہ کھلا یا نہیں؟ میلاد منانا حدیث میں بتاؤ، چلو ابو فاتحہ حنیفہ کرنا کا حدیث میں بتاؤ، مزار پہ جانا حدیث میں بتاؤ۔ اللہ کا ذکر کون سی یہ آپ حدیث کے میں آیا؟ مولویوں کے اصول ہے نا۔ ابو حنیفہ کا تو ذکر کون سی حدیث ناصر میں الدین آیا؟ امبانی مجتہد تھا، کون سی حدیث میں آیا؟ مجھے حدیث یہ میں بتا بتاؤ۔ دو نا کہ ابو حنیفہ کی جو تقلید کرتے ہیں اس کا کہاں ذکر آیا ابو حنیفہ کا؟ کہیں نہیں آیا۔ تو پھر کیوں تقلید کرتے استدلال کیا گیا اس ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تو ان کو مجتہد میری اطاعت مانتے ہو کرو، میرے نہیں؟ محبوب کی اطاعت کرو، تم میں جو علم والے ہیں ان کی اطاعت میں کرو۔ وہی پوچھ رہا ہوں، ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہو نہیں؟ لیکن 1000 سال کے بعد امبانی پیدا ہوا، امبانی کی تقلید کرو، ایسا کہاں لکھا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے مجتہد ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ۔ کیسے مانا آپ نے جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو؟ کیونکہ ہمارے علماء نے کہا۔ تو ہمارے علماء نے کہا علامہ البانی تو مجتہد ہے۔ تمہارے علماء کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے میں نزدیک تمہارے قرآن حدیث ہے کہ علماء کی علماء حیثیت ہے؟ کیوں مانوں؟ تمہارے 2 اصول تو ہیں، میں ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ایک ہاتھ میں حدیث ہے نا۔ میں تمہارے علماء کرائم تو کی بات آپ کے جو علماء کرائم ہیں، علماء ڈرائم ہے، فرائم ہے، ان کی بات کیسے مان لیا آپ نے؟ ابو حنیفہ کو مجتہد ثابت کرو ذرا قرآن حدیث سے۔ اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی ہم کافر کے سامنے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ثابت کریں۔ تو پھر آپ نے وہ مسلمانوں کے امام ہے، وہ مسلمانوں کے نزدیک مجتہد ہے وہ۔ تو یہاں بھی وہابی کافر کیا مانتا کیا نہیں مانتا اس سے کیا فرق ہمارے پڑتا؟ نزدیک علامہ البانی مجتہد ہے۔ تمہارے نزدیک تو قرآن حدیث ہے نا، تو قرآن حدیث کہاں ہے تمہارا؟ تو ختم ہو گیا یہاں پہ آ کے قرآن حدیث۔ چلو یہ بھی صرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، حدیث اہل حدیث تو آپ کے پاس کہاں ہے؟ بتاؤ قرآن حدیث سے۔ ارے بھائی کہ اللہ امبانی کے مجتہد رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اجتہاد جو ہے ہوگا، قیامت تک ہوگا نا۔ اجتہاد۔ تو امبانی اجتہاد کرے گا ایسا کہاں کا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا نا قیامت تک۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین لیا، ان کی بات نہ مان کر کے امام شافعی کی تقلید نہ کر کے تم امبانی کی تقلید کرنے لگو۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے بتائیے
ابو حنیفہ نے بھینس کو حلال کہاں پہ کیا ہے؟ وہ تو بعد میں وہ سب مسئلے مسائل. تو پھر کیسے نہیں مانتے آپ اپنے جو ابو خیر حنیفہ کی نہیں القرون مانتے؟ کے جو امام ہیں ان کی تقلید نہ کر کے ابو تم حنیفہ 1200 ہجری میں پیدا ہونے والا ناصر الدین امبانی کی تم اندھی تقلید کر رہے ابو ہو. حنیفہ نے یہ کہاں بھینس سے کو ثابت حلال ہے؟ کیا ہے، جب نہیں کیا تو آپ کیوں بھینس کو حلال مانتے ہیں؟ وہ مسئلے بعد میں الگ آڈیو کیوں بنے بعد گی میں؟ اس کی. ابو حنیفہ سے جب ثابت، ابھی نہ، آپ مجھ سے اصول بتا رہے ہر تھے، آڈیو بعد میں بنے گی. ابھی آپ اصول بتا رہے جو تھے جو کہ مسئلے ابو آپ بیان حنیفہ رحمہ آپ اللہ پوچھ رہے کی ہو نا، بات اس نہ کی ایک الگ مانتے. سے آڈیو بنے گی. مجھے بتائیے نا کہ بھینس حلال کیسے ہوگی ابو حنیفہ سے؟ آپ بتائیے، ناصر الدین امبانی کی بات مان کر کے آپ نے اندھی تقلید ابو کیوں کی؟ حنیفہ رحمہ اللہ نے بھینس حلال نہیں کی تو آپ حلال کیوں وہ تو مانتے ہیں؟ بعد میں. تو پھر وہ یہ بعد بھی بعد میں، یہ بھی بعد میں. کیوں بعد میں؟ کیونکہ اسی آپ نے خود بات کہا سے نا، اسی بات سے ہماری شروعات آپ ہوئی نے تھی خود کہا نا کہ ابو حنیفہ کہ رحمہ ناصر اللہ سے الدین چھوڑ کے امبانی تم کسی نے اور اس کی حدیث تقلید کو کر رہے صحیح ہو. کہا، اسلام 360 والے نے اس کو ضعیف کہا. تو دونوں میں سے کس کے اندھے بھائی مقلد ہو آپ تم؟ خود ابو حنیفہ کی نہیں مان رہے، بھینس کو حلال نہیں کیا ابو ارے حنیفہ نے، بھائی آپ کیوں وہ جو مانتے ہیں؟ ہم کیا مانتے کیا نہیں مانتے وہ ہمارا تو مسلمانوں کا پھر مسئلہ ہمارا ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تم جیسے تم کدھر کفار سے بات مسلمان؟ نہیں تم تو کرتے. وہابی بدعتی مشرک پتھر پجاری ہو.